ٹاپک غرور کے ساتھ ہم ہیں. آج آپ کو غرور سے متعلق سمجھائیں گے. غرور کیا ہے بیٹا؟ غرور کا مطلب ہے کسی بات پہ فخر محسوس کرنا. بعض لوگ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں میں بانٹنے کے بجائے ان پہ تکبر اور غرور اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بعض گورے رنگ کے ہوتے ہیں، بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ دولت سے نوازتا ہے، کچھ کو اللہ اولاد سے بہت زیادہ نوازتا ہے، کچھ کو اللہ طاقت سے، جوانی سے نوازتا ہے، صحت سے نوازتا ہے. یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بعض انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کے شکر ادا کرنے کے بجائے اس بیماری کو اپنا لیتے ہیں. غرور ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کچھ لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں. اگر وہ خوبصورت ہیں تو اس پہ وہ تکبر کرتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں. انہیں اپنے سامنے لوگ بدصورت محسوس ہوتے ہیں. کسی کو گورا رنگ ملا ہے تو وہ کالے رنگ والوں کو اپنے سے کمتر محسوس کرتے ہیں. کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے تو وہ لوگوں کو اپنے سامنے جاہل اور نکما محسوس کرتے ہیں. کسی کو اللہ نے بہت دولت دے دی تو وہ امیر ہونے پر غرور کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنے غریب لوگوں سے، دوستوں سے، چاہے ان سے ان کی رشتہ داری ہو یا دوستی ہو، ملنا بھی پسند نہیں کرتا. ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. لوگ انہیں اپنے قدموں سے رون دیں گے. پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے پیروں سے رونتے ہوئے چلے جائیں گے. جو لوگ آج دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان میں تکبر اور فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے سامنے لوگوں کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں یا ان کو ذلیل کرتے ہیں بات بات پہ یا رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اس طرح رسوا کرے گا کہ ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. شیطان کیا تھا بیٹا؟ شیطان بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا. اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صلے میں بہت کچھ دیا لیکن وہ آخر ڈوبا اپنے تکبر کی، اپنے غرور کی وجہ سے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے شیطان نے تکبر ہی کیا تھا. وہ تکبر سے ہی گمراہ ہوا. شیطان نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، شیطان نے چوری نہیں کی تھی، غیبت نہیں کی تھی، ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی کا حق نہیں کھایا تھا. شیطان نے جو پہلا اور بدترین عمل کیا وہ تکبر تھا اور اس عمل کی وجہ سے وہ ملعون ہوا، وہ مردار ہوا، مردود ہوا اور قیامت تک اللہ کی لعنت اس پہ ہوئی. اور اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹا. تکبر و غرور نہایت ہی بری چیزیں ہیں. انسان خود کو برتر و اعلیٰ سمجھتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ برتر و اعلیٰ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور شیطان نے تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی. قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین میں اکڑ کر مت چل. بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر کے چلنا اور اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اترا کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو عاجزی و انکساری پسند ہے.
جو لوگ جھکتے ہیں، عاجزی کو اپناتے ہیں، انکساری کو اپناتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ لوگ مقبول ہیں۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اکڑتے ہیں اور اترا کر چلتے ہیں، وہ ناشکرے اور تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ متکبر کو اور ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں میں آپ کو ہاتھیوں والوں کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ہمارے اس چیپٹر میں ہاتھی والوں کا واقعہ، ابراہا کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سے متعلق سورۃ الفیل بھی نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا۔ اس میں یمن ملک کا ایک حاکم تھا، ابراہا نام تھا اس کا۔ اس کے پاس ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج تھی، جس پر اسے بہت غرور تکبر تھا، اور اس نے نعوذ باللہ اس تکبر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت عبد المطلب، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، انہیں دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پہ آئے گا، خانہ کعبہ کی جانب آئے گا اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کر دے گا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہاتھی والوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ان پہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے، وہ ان پہ کنکریاں پھینکتے اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوئے بھوس۔ یہ میں نے پورا سورہ فیل کا مفہوم سنایا ہے، ایز اٹ از ترجمہ تو نہیں پڑھا، کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے۔ جب ابراہا اپنے تکبر میں ڈوبا ہوا خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے وہاں پہنچے، جن کی چونچوں میں ننھے ننھے کنکر تھے۔ ان پرندوں نے ابراہا کی فوج پر ان کنکر کو برسانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری فوج اور تمام ہاتھی ختم ہو گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے، اور یوں ابراہا کا جو تکبر تھا وہ اسے لے ڈوبا۔ اگر ابراہا تکبر نہ کرتا اور اللہ کے گھر پہ چڑھائی کرنے کی جسارت نہ کرتا تو شاید کہ وہ ایسے برے انجام کو نہ پہنچتا، لیکن جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ تکبر ایک بہت ہی برا فعل ہے۔ بچوں، یہاں پر آپ کے بک میں جو چیپٹر ہے اس کو میں پڑھنا چاہوں گی اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی۔ غرور کے متعلق جیسے میں نے سمجھایا کہ غرور اللہ کو ناپسند ہے۔ غرور کرنے والا انسان خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اعلیٰ اور برتر صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اس چیپٹر میں ہاتھی والوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور تکبر جیسی بری بیماری سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق وعید آئی ہے۔ دین اسلام اور شریعہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بچوں، چھوٹی سی بھی چھوٹی بات ہو یا کوئی بھی بڑی بات ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، کبھی بھی تکبر نہ کیجیے، کیونکہ تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا، یعنی کہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے لیے بہت برے ٹھکانے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہونے دے، اور تکبر سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ کی دی گئی نعمتوں اور اللہ کی دی گئی انعامات پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور شکر گزار بندے بنیں، کیونکہ اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.